ناظرین، سجادہ نشین سیال شریف سابق سینیٹر سیاستدان پیر حمید الدین سیالوی اب ہمارے بیچ نہیں رہے، لیکن ان کی یادوں سے سیال شریف کا گلشن ہمیشہ مہکتا ہی رہے گا۔ 1936 میں آپ کی پیدائش سیال شریف کے مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ سیال شریف سرگودا کا ایک نواحی گاؤں ہے اور سیال شریف کے چشتی صوفی سلسلے سے تعلق رکھنے والے مذہبی اسکالر صوفی خواجہ قمر الدین سیالوی کے آپ صاحبزادے ہیں۔ ابتدائی تعلیم دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں حاصل کی، جس کے بعد دارالعلوم دینیہ میں 2 دہائیوں یعنی 20 سال کم و بیش عرصے تک تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے والد قمر الدین سیالوی ہندوستان میں بھی اور پھر تقسیم کے بعد پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ حمید الدین سیالوی صاحب خود سیاست میں بھی آئے اور 2 مرتبہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ 1988 سے 1991، پھر 1991 سے 93-94 تک سینٹ ایوان بالا کے رکن رہے۔ آپ کے بیٹے بھی آپ کے نقش قدم پہ چلے، ایک کا نام ضیاء الحق سیالوی اور دوسرا قاسم سیالوی۔ قاسم سیالوی پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اور ان کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ 2017 میں مسلم لیگ نون ہی کی حکومت تھی جو آپ کی پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ ان کی جانب سے قانون کے پیراگراف ختم نبوت پیراگراف میں تبدیلی کی گئی، جس کے خلاف تحریک لبیک نے دھرنا دیا۔ 3 ہفتوں میں محیط دھرنے کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں، ناکام آپریشن کیا گیا، جس پہ پیر صاحب بھی میدان میں آئے۔ وفاقی وزیر قانون نے تو استعفیٰ دے دیا، لیکن وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ استعفیٰ نہیں دے رہے تھے اور پیر صاحب ان کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رانا ثناء نے ٹی وی میں بیٹھ کر کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں اور تمام مسلکوں میں، تمام طریقوں میں ہمارے ساتھ ہیں، صرف ختم نبوت پر اختلاف ہے۔ اس پر پیر صاحب نے مطالبہ کیا کہ رانا ثناء اپنے بیان سے معافی مانگیں اور قادیانیوں کو کافر تسلیم کر کے اپنے برات کا اعلان کریں اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کریں۔ زعیم قادری جو وزیر مذہبی امور تھے، انہوں نے ان سے مل کر معاملے کو ٹھنڈا کیا اور رفع دفع کروایا۔ پیر صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا حکومت نے کوئی رسپانس نہ دیا تو ہم احتجاج کریں گے، اور 14 اراکین اسمبلیوں کے استعفے میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ان میں قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کے ارکان شامل تھے۔ غلام محمد لالی، غلام بی بی بھروانہ، شیخ اکرم نمایاں نام ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی سے آپ کے بھتیجے نظام سیالوی سمیت جھنگ اور چنیوٹ کے ارکان آپ کے ساتھ تھے۔ یہ آپ کی سیاسی طاقت کی واضح دلیل تھی۔ پیر صاحب کا خاندان اور اس کا اثر رسوخ سرگودا، چنیوٹ، میاں والی، خوشاب اور محلحق کا اضلاع میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں بڑے بڑے سیاسی خاندان بھی شامل ہیں۔ آپ پچھلے چند روز سے علیل تھے اور دماغی کینسر کی بات بھی کی جا رہی تھی۔ 17 ستمبر جمعرات کے روز آپ کی طبیعت رات کو انتہائی خراب ہوئی، آپ کو نجی ہاسپٹل لے کے جایا گیا، آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا، مگر طبیعت سنبھل نہ سکی، آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر 83 سال سے کچھ زائد تھی۔ وفات کی خبر سنتے ہی آپ کے مریدین کی بڑی تعداد سیال شریف اور ہاسپٹل پہنچ گئی۔ آپ کے بیٹے ضیاء الحق کو آپ کی خراب طبیعت کا بتایا گیا تو وہ جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آئے۔ تیز رفتاری کے سبب انہوں نے ایک رکشے کو ہٹ بھی کیا، اس دوران آپ زخمی بھی ہوئے۔ ضیاء الحق سیالوی معمولی زخمی ہوئے اور ہاسپٹل پہنچ گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق آپ کی تدفین سیال شریف میں ہی کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آپ کے بیٹے کو کال کر کے تعزیت کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ علاقے بھر کی مساجد میں آپ کی وفات کے اعلانات کر دیے گئے اور پورا شہر سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، آمین۔ مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ نیک